عید کی رات میاں بیوی کا ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ جو میاں بیوی عید کی رات جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ نوازتا ہے، جلدی سے سن لو ورنہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم عید کے دن کیسے خوشیاں مناتے ہیں؟ نئے کپڑے پہنتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ سب عید کی اصل خوشی ہے؟ کیا ہم ان خوشیوں کو صحیح طریقے سے منا رہے ہیں یا نہیں؟ اکثر لوگ عید کو صرف ایک رسمی دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کچھ اور سکھاتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس نظر سے نہ دیکھی ہو۔ عید خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دلوں میں محبت بڑھتی ہے اور رشتہ داروں میں قربت پیدا ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا پاکیزہ بندھن ہے جس میں محبت اور رحمت شامل ہے۔ عید کا دن صرف ظاہری خوشیوں کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے قریب آنے اور رشتوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے اور انہیں محبت اور عزت دیتے تھے۔ عید کا موقع ہو یا عام دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی فرماتے تھے اور ان کے ساتھ خوشی کے لمحات بانٹتے تھے۔ عید کے دن خوشی کو بڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں، محبت کے لمحات کو یادگار بنائیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں اور اپنے رشتے کو مزید مضبوط کریں۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوشی ہونے کے لیے دیا گیا ہے اور اس خوشی کو بانٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں میں محبت پیدا کریں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت کا ایک ذریعہ ازدواجی تعلق بھی ہے جو دونوں کے دلوں کو جوڑنے کا سبب بنتا ہے۔ ازدواجی تعلقات صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ یہ روحانی اور جذباتی سکون کا ایک ذریعہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے۔ عید کا دن اس قربت کو بڑھانے کا بہترین موقع ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب آ کر اپنے رشتہ داروں کی تجدید کریں۔ عید کے دن میاں بیوی کے درمیان محبت اور قربت کو بڑھانے کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کریں اور ازدواجی تعلقات میں وہ گرمی اور محبت پیدا کریں جو رشتوں کو مضبوط بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ خوشی کے موقع پر اپنے ازواج کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، ان کے ساتھ محبت اور اپنائیت کا اظہار کریں، انہیں احساس دلائیں کہ وہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہیں۔ یہ دن صرف ظاہری خوشیوں میں گزارنے کے بجائے اپنے شریک حیات کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے کے لیے بہترین موقع ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں اور اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور ازدواجی تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ان کی زندگی میں سکون اور برکت ہوگی۔ عید کا دن صرف مہمانوں کی خدمت یا دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شریک حیات کے ساتھ بھی خوبصورت اور محبت بھرے لمحات گزارنے کے لیے ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں۔ یہ وقت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو مکمل توجہ دیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت اور احترام کو مزید بڑھائیں، ازدواجی تعلقات کو ایک نئے انداز سے دیکھیں اور ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کا باعث بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں محبت، برکت اور سکون عطا فرمائے اور ہمیں عید کی حقیقی خوشیوں کو سمجھنے اور انہیں صحیح طریقے سے منانے کی توفیق دے۔ عید کا دن صرف باہر کی خوشیوں کے لیے نہیں بلکہ گھر کے اندر خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے میں محبت بڑھانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، وہ اس دن کو کیسے گزارتے تھے اور ہمیں اپنی ازواجی زندگی میں کیا سبق ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عید صرف ایک رسمی خوشی نہ ہو بلکہ حقیقت میں آپ کے رشتوں میں محبت، سکون اور برکت آئے تو یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ اسے آخر تک سنیں کیونکہ ہم آپ کو وہی بتا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور شاید یہ بات سننے کے بعد آپ کی عید پہلے جیسی نہ رہے بلکہ ایک نئی خوبصورت تبدیلی لے آئے۔ ناظرین کرام، عید خوشی اور شکر گزاری کا دن ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے خاص انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کو خوشی اور محبت سے مناتے تھے اور اس میں اپنے اہل و عیال خصوصاً اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خوشگوار وقت گزارتے تھے۔
ईद का दिन न सिर्फ इबादत का मौका है बल्कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत बढ़ाने का बेहतरीन जरिया भी है। यही वजह है कि ईद के दिन मियाँ बीवी को एक दूसरे के करीब आना चाहिए ताकि उनके दरमियान मोहब्बत मजीद गहरी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ हमेशा मोहब्बत भरा सलूक फरमाते थे और ईद के दिन ये मोहब्बत और भी नुमायां हो जाती थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन हमें खुश रखने की कोशिश करते, हमारे साथ खुश तबीर फरमाते और मोहब्बत भरे अल्फाज अदा करते थे। यही वो तरीका है जो हर शोहर को अपनाना चाहिए ताकि उसकी अज़दवाजी जिंदगी में खुशियां और बरकतें आएं। ईद के दिन शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आए, उसके दिल को खुश करे और उसे अपनी तवज्जो का मरकज बनाए ताकि वो खुद को खास महसूस करे। ईद के दिन मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और मोहब्बत का इजहार करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ अपनी अज़वाज के साथ खुश अखलाकी से पेश आते थे बल्कि उनके साथ ऐसा वक्त गुजारते थे जिससे उनके दिल जोई हो। बाज़ रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ ईद के दिन खुसूसी एहतमाम फरमाते थे ताकि वो खुश रहें और उस दिन की बरकतों को महसूस करें। ईद का दिन दिलों को करीब लाने का मौका है। अगर कभी कोई नाराजगी हो या कोई गलतफहमी पैदा हो गई हो तो ईद के दिन उसे खत्म करके नए सिरे से मोहब्बत का आगाज करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें सिखाती हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता होता है और अगर उसमें मोहब्बत और खुलूस शामिल हो तो जिंदगी खुशगवार बन जाती है। इसलिए ईद के दिन शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आए, उसके लिए अच्छे तोहफे का एहतमाम करे, उसे खूबसूरत अल्फाज से नवाजे और उसके साथ अच्छा वक्त गुजारे ताकि दोनों के दरमियान मोहब्बत मजीद बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि ईद के दिन अच्छे कपड़े ज़ेब तन फरमाते, खुशबू लगाते और अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ खुसूसी तौर पर हुस्न सलूक फरमाते थे। यही वजह है कि हर शोहर को चाहिए कि वो ईद के दिन अपनी बीवी के लिए अच्छे जज्बात रखे, उसे खुश रखने की कोशिश करे और उसे महसूस कराए कि वो उसकी जिंदगी में कितनी अहम है। अगर शोहर बीवी के लिए खास एहतमाम करेगा तो उसका दिल भी खुश होगा और वो भी शोहर के साथ ज्यादा मोहब्बत करेगी। ईद के दिन सिर्फ उन्होंने खुशियों पर तवज्जो देना काफी नहीं बल्कि घर के अंदर के रिश्ते भी मोहब्बत के मुस्तहिक होते हैं। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब हों और एक दूसरे के लिए वक्त निकालें तो उनकी अज़वाजी जिंदगी मजीद खुशगवार बन सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमें सिखाता है कि मोहब्बत का इजहार करना और एक दूसरे के लिए वक्त निकालना कोई आम बात नहीं बल्कि ये सुन्नत नबवी है और इसमें बेशुमार बरकतें मौजूद हैं। ईद का दिन सिर्फ इबादत का दिन नहीं बल्कि मोहब्बत का भी दिन है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, एक दूसरे के ज़रूरियात को समझें और खुशियों में शरीक हों तो ये ना सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत बनाएगा बल्कि उनके घर में सुकून और बरकत भी आएगी। अल्लाह ताला हमें ईद की हकीकी खुशियों को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।